بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، ہم طالب پاکستان کے اس لیکچر میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں خطبہ حجۃ الوداع اور انسانی حقوق۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال حج کا ارادہ کیا اور تمام عرب کے جو علاقوں میں اپنا پیغام بھجوایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی القعدہ 10 ہجری کو 1,40,000 جانثاروں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ 4 ذی الحج 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا۔ اب آخری جو خطبہ ہے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جبل الرحمت کے قریب کھڑے ہو کر آخری خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میرے الفاظ غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اگلے سال بھی میں آپ کے درمیان ہوں گا۔ یاد رکھیے، آپ نے اپنے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے جو آپ سے آپ کے کاموں کا حساب لے گا۔ اے لوگو، آپ کو اپنی بیویوں پر حق حاصل ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، یقیناً وہ اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت میں ہیں اور اللہ کے حکم سے آپ پر حلال ہیں۔ اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ اور وہی پہناؤ جو تم خود اپنے لیے کھانا اور پہننا پسند کرتے ہو۔ اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھیں اور آپ انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو تب انہیں آزاد کر دیں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش مت آئیں۔ اے لوگو، میرے الفاظ سن لو اور یاد رکھو کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب تم آپس میں بھائی بھائی ہو تو اپنے بھائی کا مال مت لو جس کو وہ خوشی سے دینا نہ چاہے۔ نا انصافی کرنے سے اپنے آپ کو روکو۔ اللہ کی دن میں 5 بار عبادت کرو، ماہ رمضان میں روزے رکھو، اپنے مال پر زکوٰۃ دو اور اللہ کے گھر کا حج ادا کرو۔ وہ لوگ جو آج موجود ہیں ان کو بتائیں جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں، یعنی کہ خطبہ جن سے دیا جا رہا ہے یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آج موجود ہیں۔ یہ باتیں آپ نے بعد میں ان لوگوں کو بتانی ہیں جو اس وقت اس خطبۃ الحجۃ الوداع کے موقع پر موجود نہیں ہیں۔ خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ مین پوائنٹس کیا ہیں اس خطبہ کے۔ خطبہ حجۃ الوداع انسانی حقوق کا ایک مسلمہ بین الاقوامی چارٹر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تمام انسان برابر اور ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، ہر فرد کی زندگی، جائیداد اور عزت دوسرے کے لیے مقدس ہے۔ عورتوں کے حقوق مسلمہ ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے۔ عرب معاشرے میں عورت کو پہلی دفعہ حقوق دیے گئے اور بلند درجہ عطا فرمایا گیا۔ خطبے میں غلاموں کے حقوق کو بھی محفوظ کیا گیا اور لوگوں کو کہا گیا کہ ان کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو گے۔ گورے کو کالے اور عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، یعنی گورا، کالا، عربی اور اجمی آپس میں برابر ہیں۔ ان تمام حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع عالمی انسانی حقوق کا ایک مکمل اور جامع چارٹر ہے جس میں تمام انسانوں کو برابر کر دیا گیا ہے، ہر قسم کی اونچ نیچ ختم کر دی گئی ہے اور غلام کو مالک کے برابر حقوق دیے گئے ہیں۔ انسانی حقوق کا عالمی منشور۔ گرلز، یہ جو ٹاپک ابھی ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں بہت امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے، اس کے جتنے پوائنٹس آئیں گے وہ آپ نے ایز اٹ از یاد کرنے ہیں۔ 1948 میں یہ جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کی کوششوں سے فروری 1946 میں انسانی حقوق کا کمیشن بنایا جس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ انسانی حقوق کا مسودہ تیار کر کے 1948 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سامنے پیش کرے۔ کمیشن کے سامنے ایک بہت ہی کٹھن کام تھا کیونکہ اقوام متحدہ کے اس وقت کے 58 رکن ممالک میں مذہبی روایات، سیاسی نظریات، قانونی نظاموں اور اقتصادی، سماجی اور ثقافتی طریقوں میں بڑے اختلافات
موجود تھے۔ ایسے مسودے کی تیاری جو سب کے لیے قابل قبول ہو واقعی ایک مشکل کام تھا۔ انسانی حقوق کے کمیشن نے مسودہ تیار کر کے جنرل اسمبلی کے سامنے منظوری کے لیے پیش کر دیا۔ جنرل اسمبلی نے 10 دسمبر 1948 کو اسے منظور کیا۔ مسودے کی منظوری سے انسان کی عزت و وقار میں بے حد اضافہ ہوا۔ انسانی حقوق کے عالمی منشور کی اہم باتیں جو ہیں وہ کون سی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، سب انسان آزاد پیدا ہوئے ہیں اور حقوق کو عزت کے لحاظ سے برابر ہیں، اس لیے انہیں ایک دوسرے سے بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے۔ ہر شخص بلا امتیاز رنگ، نسل، زبان، مذہب، عقیدے اور ملک کے برابر ہیں اور ان کو برابر کی آزادیاں اور حقوق حاصل ہیں۔ نیز ان کے ساتھ بین الاقوامی حیثیت کی بنیاد پر برابری کا سلوک کیا جائے گا۔ ہر شخص کو اپنی جان، آزادی اور ذاتی دفاع کا حق حاصل ہے۔ کسی بھی شخص کو غلام بنا کر نہیں رکھا جا سکتا۔ غلاموں کا بیع و پار ہر شکل و صورت میں ممنوع ہے۔ کسی بھی فرد سے نہ ظالمانہ، انسانیت سوز اور ذلت آمیز برتاؤ کیا جائے گا اور نہ ہی جسمانی ایذا کی سزا دی جائے گی۔ ہر فرد کو ہر جگہ اس کی شخصیت کو قانوناً تسلیم کیے جانے کا حق حاصل ہے۔ تمام افراد قانون کی روح سے برابر ہیں اور ہر ایک کو یکساں قانونی دفاع کا حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو دستور یا قانون میں حاصل بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف بااختیار عدالتوں سے مؤثر انصاف حاصل کرنے کا حق ہے۔ کسی بھی فرد کو آمرانہ طریقے سے گرفتار، نظر بند یا جلا وطن نہیں کیا جا سکتا۔ ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ اس پر عائد الزام کے بارے میں مقدمے کی سماعت آزاد اور غیر جانبدارانہ عدالت کے کھلے اجلاس میں ہو۔ ہر فرد کو اس کی نجی زندگی، نجی کہتے ہیں ذاتی زندگی، خاندان، گھر بار اور خط و کتابت میں عدم مداخلت کا حق حاصل ہے کہ یعنی کہ کوئی اس کی ذاتی زندگی میں، خاندان میں، گھر میں یا جو وہ خط و کتابت کر رہا ہے اس میں کسی قسم کو مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس کی عزت اور نیک نامی پر حملہ بھی ممنوع ہے۔ اس صورت میں سے قانون کے ذریعے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو اس کے ملک میں یا بیرونی ملک آمد و رفت یا سکونت اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہر فرد اس وقت تک بے قصور سمجھا جائے گا جب تک عدالت سے محروم مجرم ثابت نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جب تک کسی فرد کے اوپر عائد جو جرم ہے وہ ثابت نہیں ہوگا وہ مجرم قرار نہیں پائے گا۔ ہر فرد کو اذیت سے بچنے کے لیے دوسرے ملک میں پناہ کا حق ہے۔ پناہ ملنے کی صورت میں اس ملک کی تمام سہولتوں کا بھی حقدار ہوگا۔ ہر فرد کو قومیت کا حق ہے۔ بالغ مرد اور عورت کو نسل، قومیت یا مذہب کی پابندی کے بغیر شادی کرنے اور گھر آباد کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو تنہا یا دوسروں سے مل کر جائیداد بنانے اور رکھنے کا حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو فکر، ضمیر اور مذہب کی آزادی کا پورا حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو رائے رکھنا اور اس کے اظہار کی آزادی کا پورا حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو جماعت بنانے یا جماعت میں شامل ہونے کا آزادانہ حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو رائے رکھنا اور اس کے اظہار کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو اپنی حکومت میں بلا واسطہ یا بالواسطہ آزادانہ حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو روزگار یا آزادانہ کاروبار کرنے اور اس کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو اپنے بیوی بچوں کی تندرستی، فلاح اور ترقی کے لیے زندگی کے مناسب معیار کا حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو قوم کی ثقافتی زندگی میں حصہ لینے، نیز ادب اور سائنس کی ترقی سے مستفید ہونے کا حق حاصل ہے۔ اب گز دیکھیں جو ہمارے لانگ کوسچن ہے نا، اس کے ٹوٹل کتنے پوائنٹس ہیں؟ 25 پوائنٹس ہیں۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جب آپ کو یہ لانگ کوسچن آتا ہے تو آپ نے ایٹ لیسٹ یعنی کہ 25 اگر آپ کو پورے نہیں بھی آ رہے، یاد آپ نے اتنے ہی کرنے ہیں، کبھی ایک آدھ پوائنٹ بھول بھی جاتا ہے پیپر کی ٹینشن میں یا جلدی میں، تو آپ نے کم از کم 20 پوائنٹ ضرور لکھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے؟ اور اچھے طرح سے یعنی جو پوائنٹس ہیں ان کی ورڈنگس کو آپ نے چینج نہیں کرنا، انہی ورڈنگس میں آپ نے جو ہے نا وہ پوائنٹس کو لے کر چلنا ہے۔ اب یہ 25 ٹوٹل پوائنٹس ہیں نا، اس میں سے آپ نے 20 جو پوائنٹس ہیں نا وہ اچھے طریقے سے لکھ لینے ہیں۔ اچھا، اس کے جو سٹارٹنگ میں دیا میں نے، یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ انسانی حقوق کا عالمی منشور ہے، اس کا کے اوپر آپ نے ہیڈنگ دے دینی ابتدائیہ کی، یعنی کہ آپ نے اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ کمیشن کس سن میں قائم ہوا؟ 1946 میں۔ جنرل اسمبلی میں اس نے کب جو ہے نا مسودہ تیار کر کے پیش کرنا تھا؟ 1948 میں۔ اور اس میں جو رکن ممالک تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ اور وہ تھی ہمارے پاس 58، ٹھیک ہے، 58 رکن ممالک جو ہیں اس کے اندر شامل تھے۔
اچھا، اب یہ جو کمیشن تھا اس نے مسودہ تیار کر کے جو ہے نا وہ کس ٹائم جو ہے نا وہ پیش کیا تھا، 1948 سے پیش کیا تھا، اور 10 دسمبر 1948 کو جو ہے جنرل اسمبلی نے اس کو منظور کر لیا. یعنی کہ آپ نے اس میں انٹروڈکشن میں یہ 3-4 پوائنٹس لازمی لکھنے ہیں. اس کے بعد آپ نے جو پوائنٹس لکھنے ہیں نا وہ آپ کے ایٹ لیسٹ 20 پوائنٹس ہونے چاہیے، پراپر طریقے سے لکھنے ہیں اپنی طرف سے. یہ نہیں کہ ہمیں 1-2 دفعہ ریڈ کر لیا تو اپنی ورڈنگ میں جو بھی آئے گا وہ لکھ دیں گے، وہ نہیں لکھنا. آپ نے جو پوائنٹس دیے ہوئے ہیں آپ نے ایز اٹ از انہی پوائنٹس کو اچھی طریقے سے یاد کر کے وہ مینشن یہاں پہ کر دینے. اچھا، اس سے پہلے جو ہمارا ٹاپک آ رہا ہے نا خطبہ حجۃ الوداع، یہ ٹاپک آپ نے نا جو ہے نا اس میں جو آخری خطبے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں نا وہ یاد کر لینا. یہ شارٹ کوشچن میں آ جاتا ہے. یہ آپ نے ساتھ میں MCQ کے لیے پریپیئر کر لینا ہے کہ آخری خطبہ جو ہے وہ کون سی ذی القعدہ میں جو ہے وہ ہوا تھا، اور کون سی جو ہے نا اس میں کتنے لوگوں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ جانثاروں نے شرکت کی تھی، اور کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا یہ جو ہے جانثاروں کو لے کے روانہ ہوئے تھے، کب وہاں پہ مکہ میں پہنچے تھے اور انہیں اپنا آخری خطبہ جو ہے وہ پیش کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ نے ایز اے شارٹ پریپیئر کر لینا. اور جو لانگ کوشچن ہے وہ آپ کا یہ بنتا ہے انسانی حقوق کا عالمی منشور، اور اس کو میں نے بتا دیا ہے کہ انٹروڈکشن کے جو ہے نا پیراگراف وہ آپ نے لکھ لینا ہے، اور ساتھ میں جو ہے نا اس کے 3 امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں، 1946 ہے، 48 ہے، اور 10 دسمبر 1948 یہ امپورٹنٹ ہیں ڈیٹس. اور اس کے حساب سے پھر آپ نے اس کو MCQs کے لیے بھی اور لانگ کے انٹروڈکشن میں بھی آپ نے پریپیئر کر لینا ہے. باقی جو پوائنٹس آ رہے ہیں وہ ہمارے اس میں 25 پوائنٹس ہے ٹوٹل، لیکن ہم نے ایٹ لیسٹ کم از کم کتنے لکھنے ہیں، 25 پورے لکھ دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن آپ نے کم از کم کتنے پوائنٹس لکھنے ہیں، 20 اچھے سے پوائنٹس لکھنے ہیں. اور گرلس اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ چیپٹر ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے نا ہم اس کے جو ہے MCQs اور شارٹ کوسچن جو ہے وہ ڈسکس کر لیں گے. اگین میں آپ کو ریمائنڈر دے رہی ہوں کہ جن لڑکیوں نے ابھی تک اسائنمنٹ سینڈ نہیں کی وہ اپنی اسائنمنٹ بنائیں اور بھیجیں، تاکہ کوئی کریکشن والا کرنی ہو تو میں کر دوں. ٹھیک ہے. اوکے، اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.